بیونڈ دی امیجنیشن علامہ صاحب، میرے سرکار علیہ السلام پہ ہمارا سب کچھ قربان، لیکن وہ کیا اعلیٰ و عرفہ لوگ تھے، کیا اعلیٰ و عرفہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اس سفر میں جا رہے ہیں تو آپ نے جہاں پہ مطلب قوم سمود پہ جہاں عذاب آیا، آپ نے منع فرما دیا کہ انڈیل دو اپنی ہنڈیاؤں کو، مطلب دوسرا سوال کسی نے نہیں کیا، انڈیل دیا صاحب، یعنی عذاب کی جگہ نہ رکے، نہ سرکار علیہ السلام کے فرامین جو ہیں ان کو کسی طور سے نگیٹ کیا۔ اسی انداز سے ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے اسی موقع پہ جو ہے وہ جو 5 فضیلتیں بتائی تھیں، وہ اگر مطلب آپ میں سے کوئی بیان کرنا چاہے ضرور بیان کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے سرکار علیہ السلام کے معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، اور آپ تو ویسے ہی سراپا معجزہ ہیں، لیکن نکلنے سے پہلے جو آپ نے بتایا تھا وہ آخر تک جو ہے کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے تمام کو ان کی نبوت اور رسالت پر دلیل کے لیے معجزات عطا کیے۔ جزوی اور حصی معجزات کے ساتھ سارے نبی آتے رہے، لیکن سراپا معجزہ بن کر صرف جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی۔ حضور نے جس موقع پر جیسا چاہا اللہ رب العزت نے ویسے ہی معجزے کا اظہار حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات سے فرمایا۔ اس پورے غزوہ میں اور اس پورے سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے جو مظاہر ہیں وہ ہمیں بڑے جاندار طریقے سے نظر آئے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک موقع ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ اونٹ ذبح کر کے ان کی آنتوں سے پانی لے کر ہم اپنے گلوں کو تر کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیفیت اس سے بھی آگے بڑھ گئی تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سارے یہی چاہتے ہیں کہ دعا کر دی جائے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہاں، سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ دعا کر دیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دی۔ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، باران رحمت پہلے برسنا شروع ہو گئی، جل تھل ہو گئی، ایسے کہ جیسے بادل جو ہے تیار تھے کہ بس یہاں دست مصطفیٰ بلند ہو اور یہاں پہ برسنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب بارش کے بعد ہم ارد گرد کا علاقہ دیکھنے کے لیے گئے تو ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ جناب یہ بارش صرف اور صرف اس لشکر پر ہوئی تھی، باقی سارا صحرا اسی طرح سے خشک پڑا تھا۔ دعائے مصطفیٰ کی یہ برکت اور یہ خوبصورت معجزہ ہمیں اس موقع پر نظر آیا۔ اللہ حضور علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی گم ہو گئی۔ جی بتائیے۔ ایک منافق نے تانا دے دیا کہ غیب کی خبریں، آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور اپنی اونٹنی کی خبر نہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے ہرکارے موجود تھے لشکر، جو یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ذرا کلیئرٹی ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، میری اونٹنی کی جو مہار ہے فلاں جگہ پر پھنس گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہی۔ صحابہ وہاں گئے ہیں تو وہ اونٹنی وہاں پر موجود ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے مقام پر پہنچے ہیں، وہاں ایک کنواں موجود ہے، اس کنویں میں پانی کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور جانے کے بعد میرا انتظار کرنا۔ صحابہ پہنچے ہیں، حضور نے فرمایا کنویں میں دیکھو۔ کہا یا رسول اللہ صرف پانی کی تہ نظر آ رہی ہے، اس میں پانی نہیں ہے، صرف ایسی گویا کہ چمک سی پانی کی نظر آتی۔ حضور نے فرمایا کہ مشکیزے میں نکالو۔ بڑی مشکل سے ایک مشکیزہ جمع کیا، حضور نے اس سے وضو فرمایا، کلی کی، فرمایا یہ پانی واپس کنویں میں ڈال۔ جتنے دن تبوک میں رہے، جانور بھی پیتے رہے، صحابہ بھی پیتے رہے، اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی 20 دن تک جو ہے وہ سبحان اس تبوک کے اس بیر سے مسلمان اور مسلمانوں کی سواریاں فائدہ حاصل کرتی۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہمیں واضح انداز نظر آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کا بھی تو واقعہ ہے۔ وہ دیکھیے، ایک اور میں یہاں یہ بات عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، اور حضور ان کے مشورے کا جو احترام کرتے ہیں، کائنات کے تاجدار ہیں، لیکن کوئی صحابی اگر کوئی مشورہ دے تو حضور احترام کس کا کرتے ہیں؟ اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، یعنی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ایک ایک کھجور کو کئی صحابہ جو ہے چوستے تھے، اس پر گزارا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیفیت دیکھی تو حضور نے فرمایا کہ اونٹوں کو ذبح کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ویسے ہی سواریاں کم ہیں، اگر اونٹ ذبح کیے تو اور مشقت میں پڑ جائیں گے، واپس کیسے پہنچیں گے؟ عمر کیا کیا جائے؟ یا رسول اللہ ان کو حکم دیجئے، ان کے پاس جو غلہ ہے وہ لا کر آپ کے قدموں میں ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے گا، ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ! ادھر حضور علیہ السلام کے
ان کے مشورے کو قبول کرنے کا انداز دیکھیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذات مصطفیٰ پر یقین کا کمال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آ، کوئی جو تھوڑا سا غلہ بچا ہے وہ لے کر آ، کوئی باسی جو ہے وہ سالن لے کر آ. حضور علیہ السلام کے سامنے سارا اناج جمع ہوا، ایک غلے کسی کیفیت پیدا ہو گئی. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے اپنے جو ہے لبوں بک کے ذریعے سے جمع کر لو. صحابہ نے اپنے برتن بھرے، اپنے برتن بھر کر سارے اپنے ساتھ لے گئے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے وہ ڈھیری بنی تھی وہ ڈھیری ویسے کی ویسی بنی رہی، اور سب کے جو حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور جناب عمر فاروق کی اس خواہش کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ خوبصورت کیفیات عطا فرمائی. اس طرح کے کئی مظاہر اس سفر میں ہمیں نظر آئے. کسی کی اونٹنی بیمار ہو گئی، حضور علیہ السلام نے دست کرم پھیر دیا، اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو تر و تازہ فرما دیا. کوئی بیمار ہو گیا، حضور علیہ السلام نے دم فرما دیا، رب ذوالجلال نے اسے شفا عطا فرما دی. گویا کہ یہ عشق کی داستانیں تھیں، یہ سفر محبت تھا. اس محبت کے سفر میں ایسے ایسے مظہر آئے. اللہ رب العزت نے تبوک کا یہ خوبصورت سفر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نصاب کی مثال بنا. بالکل ٹھیک.